السلام ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہی ہے کہ ہم گاہے گاہے ملک کی معیشت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیسا مرحلہ آیا ہے کہ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ مرحلہ یہ ہے کہ ہماری سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، ہماری ڈالر کی قیمت کچھ نسبتاً مستحکم تو نہیں، کچھ کم ہوئی ہے، یہ کہہ لیجئے گا۔ کچھ یہ بھی ایم او یو سائن ہو رہے ہیں کہ کچھ پیسے آ رہے ہیں، قرضے مل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ہمیں غالباً لگتا ہے کہ قرضہ مل جائے گا اور کچھ عارضی طور پر جو پی نٹس ہیں وہ ہمارا گزارا کر دیں گے۔ ایک کمیٹی ہماری ایپیکس کمیٹی سمجھ لیجیے، بڑے لیول پر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، سب مل کر ایک پالیسیاں بناتے ہیں، اس پر چلتے ہیں جی۔ سمگلنگ بند ہوئی ہے، اس سے کچھ مثبت اثرات آ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کے اثرات جاری رہیں گے، یا یہ مثبت تبدیلی کا اعلان ہے، یا کچھ معمولی جو تبدیلی آ رہی ہے یہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا صورت رہے گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم معیشت پہ بات کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے گفتگو نہ کی جائے۔ سب سے پہلے انہی سے گفتگو کریں گے۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ نقشہ تو میں نے کھینچ دیا ہے، وہ بس اسی کا میں آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ سوال جواب میں کیا کروں آپ سے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا صورتحال ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بیشتر جو معاشی اشاریے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، یا منفی رجحانات دکھا رہے ہیں یا ہدف کے مقابلے میں کمتر ہیں، اور خطے کے ملکوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ نیچے ہیں۔ لیکن نگراں حکومت ماضی کی تمام حکومتوں کی طرح معیشت کے شعبے میں کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن خود ان کے دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، وہ اعداد و شمار ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتے۔ آپ نے ابھی کونسل کا حوالہ دیا ایس آئی ایف سی، جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے عوام میں اور مارکیٹ میں سینٹیمنٹس پیدا کیے جائیں، ابھار پیدا کیا جائے کہ جی معیشت اوپر جانے والی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ 125 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری بہت جلد آئے گی، جس کا امکان نہیں ہے، اور جو آئے گی وہ پریشان کن ہوگی، اور اس میں زبردست تحفظات ہمارے علاوہ آئی ایم ایف اور جو ہے ورلڈ بینک کے بھی ہیں، اور آئی ایم ایف کے جو قسط ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے کو انجن قرار دیا جائے۔ تو ایک تو 125 ارب ڈالر کی متوقع سرمایہ کاری کا جو ہے بار بار اعلان تھا، وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وجہ ہے جس پر لوگ بات کرتے میں شرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں 2022 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل کیا گیا، اور طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑے اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے پیکیجز دیے، 0 ریٹ آف انٹرسٹ پہ 3 ارب ڈالر کے قرضے دیے تاکہ غیر ضروری امپورٹس کریں۔ معیشت تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جانے والا ہے۔ لیکن لوگوں نے بے تحاشا دولت کمائی، یہ سب نے، اسٹیٹ بینک نے بھی یہ مانا ہے، بے تحاشا دولت کمائی۔ اب وہ جو کمپنیز نے دولت کمائی تھی، اداروں نے، وہ اپنے وہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے، تو وہ ڈیویڈنڈ جب دیتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں غبار آتا ہے، تو نہ یہ پائیدار ہے، ڈیویڈنڈ آئندہ تو نہیں ملے گا اگر دوبارہ وہی حرکت نہیں کی پاکستان کو تباہ کر کے دولت مند لوگوں کو، اور نہ یہ 125 ارب ڈالر کی کوئی سرمایہ کاری آئے گی۔ لیکن اس کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹس بھی آئے، اور حکومت کے ایما پر یا دباؤ پر انسٹیٹیوشنز نے بڑے پیمانے پر وہاں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ لیکن اسٹاک ایکسچینج بنیادی طور پر چونکہ اس وقت آپ نے موضوع نہیں بنایا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تو وہ چند ایک آدھی منٹ میں وہ اعداد و شمار دیکھ لیں جو حکومت کے ہیں۔ نمبر 1، مہنگائی، جس کا تعلق عوام سے ہے۔ اگست میں یہ حکومت آئی تھی، 27.4% مہنگائی تھی، آج حکومت کے مطابق یہ 29.4 ہے، تو یہ تو بڑھ گئی۔ پھر یہ دعوے کیوں کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ خطے کے اوسط سے مہنگائی 5 گنا زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، معیشت کی شرح نمو، اس کا ہدف تھا 3.5، متوقع ہے 2%، خطے کے ملکوں کے مقابلے میں تقریباً 1/3 سے 1/3۔ اس کی وجہ سے غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، بالکل واضح ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ
ریزروس اسٹیٹ بینک کے وہ بڑا اہم پیمانہ ہے. اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے 31 اگست کو اور 1 دسمبر کو اس میں $800 ملین کی کمی ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں جولائی سے نومبر جو ان کا دور ہے بیشتر اس میں ترسیلات میں پچھلے سال کی اسی مدت سے $1 ارب کی کمی. تو شرح نمو کے ساتھ علاوہ مہنگائی کے علاوہ ترسیلات میں کمی ہے یہ اور آپ کی جو ہے ریزروز میں کمی ہے. اب آپ آ جائیے روپے کی قدر جس میں آپ نے خود اشارتاً بالکل صحیح کہہ دیا. 12 جولائی کو یہ تھا 276 روپے کا. بڑے زبردست کریک ڈاؤن ہوئے. آج وہ 283 کا ہے. آج بھی 7 روپے نیچے ہے. اب آپ آ جائیے بجٹ خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل ایونز الخبائث وہ تقریباً 7,000 جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. وہ ہوگا کب ہوگا جبکہ تعلیم اور صحت اور ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی گئی ہے اور جو ہونا چاہیے اس سے تقریباً 9,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم. اس کا حشر دیکھ لیجیے 16,500 تک پہنچتا. پھر آپ آ جائیے گردشی قرضے. بجلی کے نرخ آپ نے بڑھائے گیس کے نرخ بڑھائے لیکن گردشی قرضہ وہی 2,600 روپے پہ برقرار. نے کریک ڈاؤن کی بات کی تو حکومت نے ہمیں بتایا تھا اسی حکومت نے کہ بجلی کی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی سے 589 بلین تقریباً 600 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. تمام کریک ڈاؤن کے بعد جو وصولی ہے وہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے نہ ہونے کی برابر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹیکسوں کی وصولی ہے جس کا بڑا چرچا ہے کہ بڑھ گیا تو ٹیکس GDP تو گرا ہے. لیکن جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو FDR کے ٹیکسز ہیں اس میں صوبوں کا حصہ نکال دیجیے. جو رقم بچتی ہے حکومت کے پاس سود جو ان کو دینا ہے اس سے سود 2,200 ارب روپے زیادہ ہے. تو اگر سود بھی اتنا زیادہ ہے تو پھر باقی اخراجات پورا ملک چلے گا وہ کہاں سے چلے گا؟ قرضوں پر. تو کیا یہ سب پریشانی کی باتیں نہیں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ہاں ان کے دور میں درآمدات انہوں نے $4 ارب کم کی ہیں جس سے شرح نمو سست ہوئی لیکن تجارت خسارہ اور جاری حسابات کے خسارے میں جو ہے وہ کی آئی ہے لیکن وہ درآمدات کم کرنے سے آئی ہے برآمدات بڑھنے سے نہیں آئی. اس پس منظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو صورتحال ہے پریشان کن کیا ہے جس کی وجہ سے میں ان اعداد کے علاوہ مجھے بہت ساری پریشانی ہے. لیکن آپ کے بھی علم ہے کہ ہم 15 نومبر کو IMF نے کہا تھا کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اب آپ کو ہم بورڈ کو ریکمینڈ کریں گے. سب کہتے تھے کہ جی 7 دسمبر کی میٹنگ میں یہ آ جائے گا کیونکہ پاکستان امپورٹنٹ ملک ہے. لیکن انہوں نے اس کو تاخیر کی. 7 دسمبر کو نہیں کیا. 3 میٹنگ 8 دسمبر میں ہونے والی تھی وہ نہیں کی. وہ انہوں نے رکھا ہے 11 جنوری کو. 4 میٹنگ کیوں نہیں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت سارے اب اعتراضات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا 240 سے آ رہا ہے وہ اس پہ تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں شفاف نہیں ہے. آرمی چیف اب گئے ہیں امریکہ کیونکہ وہ تمام اس میں میٹنگ میں شریک تھے جہاں سعودی عرب میں بات ہوئی جو UAE میں بات ہوئی تو وہ وہاں گئے ہیں. امریکی وقت یہاں آ رہے ہیں. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک تو CPEC کو افسوس کر لیں. یہ FDR آ رہا ہے FDI جو آ رہا ہے 125 ارب تو نہیں آ رہا. اگر 25-50 ارب ڈالر آتا ہے تو وہ اس کے لیے ان کو تحفظات ہیں. اس سے زیادہ ہمیں تحفظات ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ تو جیسے ریکارڈنگ تو جرمانے کے لیے آپ نے دیا تھا نا ان کو. اب آپ پھر دیتے ہیں بغیر جرمانے کے تو یہ تو لیکن یہ جو انہوں نے تاخیر کی ہے وہ FDI پر جو ہے ان کی تحفظات ہیں اور ہمیں بھی ہے. نمبر 1 یہ ہوگا. پھر آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ نجکاری کے اوپر ہم دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ امریکہ اور IMF کے آپ دور واپس لائیں اور اس کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. مگر یہ اس کیئر ٹیکرس نے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ میری عقل سے بالاتر ہے. میں صرف زیادہ مثالیں نہیں دیتا کیونکہ ٹائم آپ کے پاس مختصر ہوتا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نگراں وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی تھی اور بڑی وہ اسلامک بینکنگ پر کرتی تھی. اب انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی اسلامی بینک جو ہے وہ کم منافع دے رہے ہیں تو ہم اسٹیٹ بینک کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک قانون یہ بنا دیں کہ ایک منیمم ریٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے اسلامی بینک. کم نہیں دے سکتے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ وہ کم دے رہے ہیں. اب ان کو یہ بنیادی بات پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے کئی سال پہلے ٹرائی کیا تھا اور حالانکہ میں اسلامی بینک آدی کو یہ اسلامی نہیں مانتا لیکن اسلامی بینکوں نے اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ نے علماء نے سب نے یہ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں اب منیمم ریٹ ہے. تو ان کو یہ سب باتیں پتہ نہیں ہے تو یہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ منیمم ریٹ کر دیں. یہ تو پہلے ہی ہوتے گئے 5 سال پہلے. تو کچھ پتہ نہیں ہے اوٹ پٹانگ بیان دیتے ہیں نہ نیچے سے بریفنگ لے کے آتے ہیں. ایک اور ہمارے شہزادے فواد احمد فواد انہوں نے قوم کو پریشان کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں جناب اسٹیٹ بینک کو جو خود مختاری دی ہے وہ غلط دی ہے. ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو ہم نہیں بتاتے تھے.
ارے بھائی تو کیا وہاں بادشاہی پوسٹ ہو گیا ہے؟ خود مختاری کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاکستان کا ادارہ بن گیا ہے. آپ ہی نے جمیل احمد کو اپوائنٹ کیا ہے, پاکستانی اسٹیٹ بینک میں بھی رہ چکے ہیں, اسحاق ڈار نے اپوائنٹ کیا. ایسی باتیں کرنا, کیا اسٹیٹ بینک کی وزارت خزانہ کی میٹنگ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط تھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ IMF کو بتا رہے ہیں, ہم نہیں بتا رہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ پریشانی. دوسرا انہوں نے یہ بڑا حیران کن ہے, ایک ہوتا ہے بینکس منافع دیتے ہیں ڈپازیٹرز کو اور قرضوں کا لیتے ہیں, اس اسپریڈ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ IMF کو اگر وہ ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کہتا پاکستان سے کہ یہ اسپریڈ کم کرو. اب ان کو کون بتائے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے, اب وہ چاہے تو کم کر سکتا ہے. میں نے 2008 میں ایک مقدمہ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے تمام بینکوں پہ کہ آپ اسپریڈ زیادہ لے رہے ہیں. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, منسٹری آف فائنانس نے اور تمام اداروں نے مخالفت کی کہ یہ کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اشرافی کی معیشت ہے. آج ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کیوں نہیں کہتا؟ ارے بھائی آپ حکومت نہیں کرنا چاہتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح سے اب بیڈ گورننس چل رہی ہے, ہمارے تو ٹیکسوں کی وصولی نہیں ہو رہی اور وہ دعوے یہ کر رہے ہیں کہ جناب معیشت بہتر ہوگی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسی پالیسیاں نہیں چل رہی جس سے معیشت بہتر ہو؟ بلا شبہ. میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں, میں نے 1 درجن دفعہ یہ کہا تھا کہ اشرافیہ کی معیشت کو چھوڑیں. انتخابات سے پہلے جن اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو قانونی تحفظ دلا دیں SIFC کے فورم کے اوپر, تاکہ کوئی بھی حکومت الیکشن جیت کے آئے اس میں وہ پابند ہو. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں جیسا کہ معیشت ہو, تو اگلی حکومت بھی جو آئے گی وہ کچھ نہیں کر سکے گی. تو اب وہ جو پاکستان کی طرف ایک ازدحام بڑھ رہا ہے, 2024 کا جب قرضہ لیں گے اور یہ خرابیاں چل رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج ایک دم نیچے جائے گا, معیشت کی شرح نمو خراب رہے گی, مہنگائی تیزی سے کم نہیں ہوگی, تو یہ پریشان. غربت, آپ کو اگر میں بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں غربت پاکستان میں ہندوستان سے تقریباً دگنی ہے. وہ ملک جہاں پر کہ زکوٰۃ کا نظام ہے, شرح مانی چاہیے ہمیں کہ ہمارا غربت بھارت سے کیسے دگنی ہو سکتی ہے جب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہے, لوگ پیسے دے رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہی استحصالی پالیسیاں اور معیشت کو جو خطرات ہیں ان کو نظر انداز کرنے سے مجھے خوف آ رہا ہے. اصلاح کریں تو یہ ملک ترقی کر جائے گا, قانون سازی کریں, انتخابات سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے قانون سازی کرنی چاہیے, نعرے نہیں لگانے چاہیے, تب بھی ہماری معیشت سنبھل سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ نے تو یوں کہیے کہ اگر اب سب باتیں آپ کی زیادہ غور سے سنیں تو وہ آپ نے آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین کرام, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی معیشت پر گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہی نہیں رہے بلکہ پاکستان کے ان معاشی ذہنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بڑی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ غور کرتے ہیں. اس لیے میں ان کے اس عہدے پر رہے اس عہدے پر رہے اس کا تعارف کرانا زیادہ میں ضروری نہیں سمجھتا. یہی کافی ہے کہ ہم اب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بات کریں گے. شاہ صاحب, جو صورتحال ملک کی ہے, کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے, ڈالر مستحکم ہو رہا ہے, ہمارا ادارہ بیٹھ کر سارے جس میں فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اور باہر سے کوئی MOU بھی سائن ہو رہے ہیں, IMF نے بھی شاید کچھ ہمیں چھوٹ دے دی ہے. یہ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے, کوئی آگے چلنے والی پالیسیاں یا بظاہر مطمئن کرنے والی باتیں ہیں اور آگے زیادہ دور تک چلتی دکھائی نہیں دیتی؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ شکریہ میر صاحب, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے جو اس وقت ہر کسی کے ذہن پہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ کیا ڈوبنے سے بچ گئی ہے, ڈیفالٹ سے بچ گئی ہے, کیا اس میں کوئی ریکوری آئے گی, کیسے آئے گی. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, یہ ہر پاکستانی کو افیکٹ کرتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ہم ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پہلی ایک سورج کی کرن نظر آ رہی ہے جہاں پہ ویسے آپ نے کہا کہ ایک سٹیبل تھوڑی سی روپے کی ویلیو سٹیبل ہوئی ہے اور کچھ MOUs ہم سائن کر رہے ہیں, کچھ انویسٹر کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ نمبر 1 آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے دنوں IMF کے ساتھ
معاہدہ کیا تھا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس سے ایک انڈیکیشن آئی ہے انویسٹرز کو کہ اب پاکستان ٹریک پہ آ گیا ہے ایز فار ایز آئی ایم ایف از کنسرن، کہ یعنی کہ آئی ایم ایف نے جو باتیں کی تھیں وہ پاکستان نے مان لی ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کی میٹنگز بڑی خوش اسلوبی سے مکمل ہوئی ہیں۔ اب اس میں جو میجر چیز یہ ہے کہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کا، یعنی کہ وہ 9 مہینے کا جو پروگرام تھا، یہ اس کی دوسری قسط کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب ہماری جو روپیہ ہے وہ تقریباً 285 روپے پہ آ چکا ہے، اور ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بڑی اچھی انکریز آ رہی ہے، اور پچھلے جب سے یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے تو اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ بنائے ہیں۔ سو اس کا مطلب ایک یہ ہمیں ضرور عکس کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں اکانومی کے بارے میں انسرٹنٹی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں آ جاتے ہیں تو بے یقینی کچھ دور ہونی شروع ہوتی ہے، اور اس میں پھر انویسٹر کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ اکنامک اور پولیٹیکل اور سوشل جو ہم نے ریفارمز کرنی ہیں یا یہ کام کرنے ہیں تاکہ پاکستان ایک نارمل سٹیبل کنٹری بنے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کر سکیں، اپنا کام کر سکیں، اکانومی اسموتھلی چلے، انفلیشن جو ہے وہ قابو میں آ جائے اور روپیہ سٹیبل ہی رہے اور گرے نہ بلکہ امپروو کر جائے۔ تو اس ساری چیز کے پیچھے جو ہے وہ ابھی بھی ہمارا جو اوریجنل پرابلم ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، وہ ابھی بھی اس طرح کھڑا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری ریفارمز کرنی کی ضرورت ہے، کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ امپورٹ بہت زیادہ کرتی ہے اور ایکسپورٹ بہت کم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہماری اس وقت ٹھہراؤ آیا ہے اکانومی میں، وہ ایک بڑے لو ایکویلیبریم پہ آیا، یعنی کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ تقریباً اس وقت پچھلے سال نیگیٹو رہی ہے، اور اس سال جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ 1-2% شاید اکنامک گروتھ ہو۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلٹی بڑے لو اکنامک ایکویلیبریم پہ ہے، اور ہماری ضرورت جو ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہماری گروتھ جو ہے 7-8% کی طرف جائے۔ سو نو گروتھ سے ہائی گروتھ کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور وہ ریفارمز سول سروس کی ریفارمز ہیں، وہ ریفارمز ڈی ریگولیشن ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹو ہو، ایکسپورٹس جو ہے اس میں فائدہ ہو، اس میں انویسٹمنٹ آئے، ٹیکنالوجی بہتر ہو، لوگوں کی تعلیم بہتر ہو، ہیلتھ بہتر ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ایک پرائرٹی کے تحت آتی ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں بے شمار انویسٹمنٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں بیرون ملک سے بھی چاہیے، اور ہمیں اندرون ملک اپنے ڈومیسٹک انویسٹر سے بھی چاہیے۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، اس میں پہلے تو ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بڑے عرصے سے اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے اسٹاک مارکیٹ میں، اور ہماری اسٹاک مارکیٹ پچھلے 4-5 سال بڑی نیچے رہی ہے۔ تو اب وہ آ کے کچھ اپنے پرانے لاسز لوگوں نے ریکور کرنے شروع کیے ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری لیول اسٹاک مارکیٹ کی بڑی نیچے ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے اور اوپر لے کے جانا ہے، اور اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور ایک ہمارا ملٹیپل ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنیز جو ہیں اگر $1 کماتی ہیں تو وہ کیا قیمت ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں اس وقت اگر آپ $1 کماتے ہیں تو آپ کی $5 اس کی قیمت ہوتی ہے۔ نارمل جو پاکستان
کا لیول ہے وہ $1 آپ کمائیں تو $8-9 ہونی چاہیے. اچھا. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی بڑی گنجائش ہے اوپر جانے پہ, بٹ اس کی شرط یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ یقین کے ساتھ پاکستان میں آئے, یعنی کہ اس بے یقینی آپ نے دور کرنی ہے. سو نمبر 1 ہے بے یقینی کیسے دور ہوگی. اس میں آئی تھنک ایک تو پولیٹیکل جو ہے سیٹلمنٹس بہت ضروری ہیں تاکہ ایک نارمل سی آئے پاکستان میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں انویسٹمنٹ میں وہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے. مثلا اگر پاکستانی انویسٹر آج کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس سے جو سوال جواب ہوتا ہے سرکار کے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں سوال جواب, اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں بہتر ہے کہ نہ ہی انویسٹ کروں اور اتنی میری جو ہوتی ہے وہ نہ ہو, تو وہ انویسٹ نہیں کرتا. اور اگر انویسٹر اپنا جو ملک کے اندر انویسٹر ہے وہ نہیں انویسٹ کرے گا تو فورن انویسٹر بھی نہیں کرے گا. تو اگر کوئی انویسٹر کرنے کو تیار بھی ہوگا تو وہ 2 نمبر انویسٹر ہوگا, 1 نمبر کا انویسٹر نہیں ہوگا. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک تو اپنی ڈی ریگولیشن کرنی چاہیے. ڈی ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ نوکری شاہی کا جو رول ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ کم کرنا پڑے گا. نمبر 2, پھر ہمیں حکومت کا ہجوم جو ہے وہ بہت کم کرنا پڑے گا. حکومت پہ جو اخراجات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری پرائیویٹ سیکٹر پہ ٹیکسوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں اور بلکہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کو ہمیں بوجھ کو کم کرنا پڑے گا. یعنی کہ حکومت کے ہجوم کو کم کریں اور ٹیکسوں کو کم کریں تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں. اس کے بعد بجلی کا نظام جو ہے وہ بری طرح ہمارا بہت بری طرح سے اس کو مینیج کیا گیا ہے اور وہ ہماری گلے کی ہڈی ہے اور نہ وہ نکل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. اور اس نے پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس نے پاکستان کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی کو تباہ کیا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کا نظام ہم نے بنا لیا ہے اور وہ بھی ڈالروں میں کیا ہے. سب کچھ پیمنٹ جو ہے وہ بھی ڈالر میں ہے, اس کا فیول جو ہے وہ بھی ڈالر میں ہے, اس کے جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ڈالر میں ہے اور ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں. سو بجلی کے نظام کو بھی ہمیں بالکل انڈیجنائز کرنا پڑے گا, ہائیڈل کرنی پڑے گی, سورج سے چلنا پڑے گا, اپنے ہر کول کو آگے لانا پڑے گا, لوکل یعنی کہ ایندھن وغیرہ کرنے پڑیں گے اور رینیوبلز میں جانا پڑے گا. ٹھیک. سو پہلی بات ڈی ریگولیشن. نمبر 2 انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا اور انویسٹر کی جان چھوڑنا. نمبر 3 بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا. نمبر 4 جو پھر آ جاتی ہے بات وہ ہے کہ آپ نے اپنے عوام کو تیار کرنا ہے عالمی کمپٹیشن کے لیے. مطلب ہماری جو بچے ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, اس وقت ہماری ایک یوتھ بلج ہے, اس کو ہم نے عالمی کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی کہ ہمارا جو ورکر ہے اس کا مقابلہ ہندوستان کے ورکر سے ہے, اس کا مقابلہ بنگلہ دیش کے ورکر سے ہے, اس کا مقابلہ چین کے ورکر سے ہے, اس کا مقابلہ یورپ اور امریکہ کے ورکر سے. تو اس کو ہم نے اس کے تو ہاتھ ہم نے باندھے ہوئے ہیں, اس کو نہ ہم نے ٹریننگ دی ہے نہ اس کو ہمیں ایجوکیشن دی ہے, اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم کچھ کسی قسم کا اس کے پاس ہنر نہیں ہے جس سے وہ پوری دنیا میں جا سکے. سو اس کے اوپر ہمیں کام بہت کرنا پڑے گا. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کام اسلام آباد میں نہیں ہوگا, یہ کام ان جگہوں پہ ہوگا جہاں لوگ رہتے ہیں. یہ گجرانوالہ میں ہوگا, گجرات میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, کراچی میں ہوگا, حیدرآباد میں ہوگا, کوئٹہ میں ہوگا, پشاور. مطلب یہاں ان شہروں کے اور ان علاقوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ٹرین کرنا پڑے گا اس کے لیے, ان کو آپ نے بالکل درست کرنا ہے اور اس میں آپ کو انویسٹمنٹ لانی پڑے گی. بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ کام تو بہت زیادہ کرنے والا ہے, لیکن کم از کم یہ کام کر دیے جائیں تو ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. وقت تو ہمارے پاس چونکہ بہت کم ہوتا ہے, اگرچہ آپ کی باتیں
کسی دن ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے اور آپ کا تجزیہ لیں گے، لیکن اس وقت بھی آپ نے بہت کام کی باتیں بتائیں. جی آپ بتائیں. میر صاحب کہتے ہوں کہ ہم 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے اور ہماری اکانومی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بھی بن سکتی ہے. اگلے 20-25 سال اگر ہم لگ کے کام کریں اور سارے کام صحیح کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اکانومی برطانیہ اور اس طرح کی جو اکانومیز ہیں اس سے آگے نہ جائے. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. بہت ٹھیک جی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کی بہت نئے نکات بیان کیے ہیں. آپ نے اور اینگل دیکھیں ہیں اس مسئلے کے، اور زاویے دیکھے ہیں، اب زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم معیشت پر گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سابق وزیر مملکت تو رہے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی کاروباری زندگی کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ایک صحیح اور درست رائے دینے کے میں ہمیشہ ان کی اس بات کا قائل رہا ہوں. اشفاق تولا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صاحب، یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، ڈالر کچھ مستحکم ہو رہا ہے، کچھ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے پیسے آ رہے ہیں. ایک ہمارا ایپیکس ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے پالیسیاں بنا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ پالیسیاں کنٹینیو کرتی رہی تو حالات بہتر ہوں گے. یہ ساری بہت ساری صورتحال، ہمارا کچھ جو اسمگلنگ تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے. تو ان پوری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ اگرچہ کچھ انڈیکیٹر نیگیٹو بھی آ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، امپورٹ جو ہے وہ بھی کھڑی ہے ایک جگہ پر، کوئی ریونیو بھی ہم نے کوئی خاص ٹارگٹ اچیو کیا اسیسمنٹ کرتے ہیں اس وقت معیشت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سجاد صاحب. صاحب ہم شروع سے لے کے چلتے ہیں. SIFC جس میں آپ نے ایک ادارے کا نام لیا، ٹھیک ہے، وہ بنا تھا ہماری حکومت کے آخری ادوار میں، آپ کو بھی پتا ہوگا، اور یہ انیشیٹو تھا سویلین گورنمنٹ کا which was duly subscribed by پاکستان آرمی. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک کامیاب کانسیپٹ، ایک اچھا ادارہ بن گیا جو اب صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں صرف اس کو، یہ میرا خیال ہے اس کو آگے چلا رہے ہیں تھوڑا سا. مگر میرے خیال سے جس اسپیڈ سے یہ چلنا چاہیے تھا اس اسپیڈ سے یہ چلا نہیں پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منتخب حکومت آئے گی میرا خیال ہے وہ اسی کے میرا خیال ہے زیر سایہ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا کانسیپٹ تھا کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں. لیکن جو سی پیک کا فیلیور ہوا تھا ہمارا، وہ اس بات کی بالکل یقین دہانی ہمیں کروانا چاہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور یہ تھا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ادارہ جو SIFC تھا اس کو ایک بالکل جامع طریقے سے اس کی ہم نے قائم کیا تھا اس کو. نمبر 2، آپ آ جائیں، آپ نے کہا کہ جی کہ معیشت جمود کا شکار ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں لوکل معیشت کا کوئی پرابلم نہیں تھا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں پورے میڈیا پہ یا ہمارے پبلیکیشن میں ہم کہتے تھے. صرف ہمارا مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے وہ ڈالر کا ہے کہ ہمارا کرنٹ یہ پاکستان بہت سارے کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جس کو ٹوئن ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کو. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے جو آپ کا انٹرنیشنل پیمنٹ اور ریسیٹ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی کتنے ڈالر آئے اور کتنے ڈالر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سال کے اندر. ایک ہوتی ہے پرنسپل پیمنٹ جس کو میں ہٹا دیتا ہوں. دوسرا ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کہ آپ کی لوکل آمدن کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اگر میں 9 سے 10 ارب ڈالر اگر میں مزید اکٹھا ہر سال کر لوں، اگر ہم ایکسپورٹ بڑھا لیں یا ہمارے جو فورن میں جو ہمارے ڈائسپورا پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں اگر وہ ہمیں مدد فرمائیں تو ہم اس سے اوور کم کر لیں. اگر ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں سجاد صاحب، تو دوسری جو ہماری جو لوکل معیشت ہوگی وہ پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگی، وہ پھر IMF کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے انفلیشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے کہ ہم اپنے ڈی ویلیویشن جو ہے اس کو ریئل ویلیو پہ لے کے آئیں. میں نہیں کہتا کہ اسٹیگننٹ یا مینج کریں. اگر ہم ڈی ویلیویشن کی جگہ ریویلیویشن کر کے 250 یا 240 پہ ڈالر لے آتے جس کی آج مد میں 260 روپے ہے میرے حساب سے، تو ہم انفلیشن کو 4 سے 5% مزید کم کر سکتے ہیں. اگر ہم کم کرتے ہیں اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے لے آتے ہیں، اگر ہم
रियल इंटरेस्ट रेट लेके आते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है जो मनी की वैल्यूएशन होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो हम 1200 से 1500 अरब रुपए हम बचा सकते हैं अपने सूद की मद में। और इसी तरीके से आपकी जो मईशत होगी वो दोबारा से ये पटड़ी पे चढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें बिल्कुल तरीके से प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की जो आपने बात की है, देखें स्टॉक एक्सचेंज एक जमाने में जो सब 53,000 के लेवल पे आपने देखी होगी, वो 53,000 का जो लेवल था उस वक्त अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रही थी 8 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे। ठीक है। अब इवन 66,000 है मगर 4 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे कर रही है। बेसिक वजह ये, उस वक्त 100 अरब से ज्यादा की मार्केट थी डॉलर की, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अब आज के दौर में वो मेरा ख्याल है 32-35 अरब डॉलर से ज्यादा की नहीं है, और 4 की प्राइस अर्निंग रेशियो पे डील कर रही है। आज भी बहुत से ऐसे शेयर हैं जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपके पास गुंजाइश बहुत है। स्टॉक एक्सचेंज में दो चीजों पे हमारी चलती है, एक फंडामेंटल्स होते हैं जिसके मैक्रो फंडामेंटल्स अभी हमारे ठीक नहीं हुए सही तरीके से, क्योंकि ये मेरा ख्याल है जो ये निगरान हुकूमत में मेरा ख्याल है बिल्कुल डोसाइल तरीके से फाइनेंस मैनेज हो रहा है, और कहीं बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्टिंग वे में ये मैनेज हो रहा है। और दूसरा रे ऑफ होप है, जो लोग समझ रहे हैं कि अब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है स्टॉक एक्सचेंज के चढ़ने में। तीसरा ये है कि जो बाहर से लोग थे, जो दुनिया की मार्केटें ठीक नहीं चल रही थी, तो पाकिस्तान की मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए एक वजह से कि उनको दो चीजें नजर आ रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नजर आ रही है, दूसरी इनकी जो रुपये की जो स्लाइडिंग रुकी है और डिवैल्यूएशन खत्म हो रहा है, वो मेरा ख्याल है उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस हो, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर रुपये दोबारा नीचे आएगा, यानी अगर फर्ज करें 260-70 के अंदर या 250 तक पहुंच जाता है, तो उसका भी फायदा वो उठाएंगे। मगर हैविंग सेड दैट, देखें जब तक आपकी पॉलिसीज अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे, ये एक्शन हम कर रहे हैं, पॉलिसीज नहीं बनी। पॉलिसीज बनाने के लिए हमें एक मुंतखब अच्छी हुकूमत चाहिए होगी, बिकॉज कि यहाँ जो फाइनेंस टीम बैठी हुई है, मैं सेक्रेटेरिएट की बात नहीं कर रहा, सेक्रेटरी बड़े मंजे हुए हैं, पूरी टीम नीचे मंजी हुई है, उन्होंने हमारे साथ भी काम किया, बट जो लीडरशिप है ना, मेरा ख्याल है उसमें वो डेप्थ ही नहीं है कि जो पाकिस्तान के फाइनेंस के मैटर्स को हैंडल कर लें। बस केटे करें, चले वो थोड़े बहुत अरसे के लिए चल जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं। तो मैं ये समझता हूँ बाय एंड लार्ज पाकिस्तान को एक अच्छी मैं नवीद देख रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ मैक्रो लेवल पे चीजों को उनको सुधारना पड़ेगा। एफबीआर की रेवेन्यूज में रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट हमारी तैयार है। 2.5 खरब के नए डायरेक्ट टैक्सेस हम लगा सकते हैं, जिसमें गरीबों पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और गरीबों को जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप उनको कंसेशन दे सकते हो। दूसरा, हमें जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, हमारा अंडर प्रिविलेज तबके का रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं जिसके जो बेनिफिशियरी 5.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, जो कि 20% आपकी टोटल पॉपुलेशन का बनते हैं, उनके आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाएं, उनकी कम से कम वजीफा जो होना चाहिए 10,000 रुपये महीना होना चाहिए। अच्छा। जब जाके आपके मुल्क में ठहरा हुआ कि इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट ठीक हो जाएगी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ एमओयूज हमने साइन किए हैं, वो शायद में रह गई बात कि 25 अरब डॉलर आ रहे हैं, 50 अरब डॉलर आ रहे हैं, 100 अरब डॉलर तक आ सकते हैं। ये एमओयू ही है या कुछ लगता है आपको कि बाहर के लोग इन्वेस्टर? यहाँ तक जो है ना, देखिए जो गवर्नमेंट जिन्होंने एमओयू साइन किए ना, मैं उनसे, उनके भी लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है। अब जाहिर बात है हमारे पीएम साहब और एफएम साहब जाएंगे, और शौक है, जाहिर बात है हर किसी को होता है, तो वो सिर्फ जाते हैं तो एमओयू साइन हो जाते हैं। वो हमारी एम्बेसीज और हाई कमीशन भी बड़े काम करते हैं, मगर वो मुस्तकिल हुकूमत का वेट कर रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। और बट हो सकता है 2-3 बिलियन डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी आ भी जाए, बट मेजर एक स्टेबल गवर्नमेंट का वेट कर रही है, मैं समझ रहा हूँ। और उनकी भी प्रायोरिटीज, और वो समझते हैं अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो वो 100 से 125 बिलियन डॉलर 4-5 में, जिसमें चाइना भी शामिल है, सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है, यूएई है। यूएई के हमारे अरबाब इख्तियार से मेरी अक्सर मीटिंग्स होती हैं। मैं खुद पिछले हफ्ते दुबई में ही था, जब पीएम साहब भी थे, तो उन्होंने उनसे मीटिंग की, बड़े बड़े लोगों ने, और उन्होंने हमें यही एक बात की है कि जी कि हम स्टेबल गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब ठीक है, जाहिर बात है हमारे पास अगर कोई आता है तो उनसे हम एमओयू साइन कर लेते हैं। एमओयू तो कुछ भी नहीं है सर, जस्ट एक्सचेंज ऑफ विजिटिंग कार्ड होता है। ठीक बात है जी। हम भी हमारी तरह वो सारे के सारे जो ना एक स्टेबल गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं। खुदा करे कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट नसीब हो और एक मुस्तहकम मईशत भी नसीब हो,
تاکہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے اور پاکستان کے عوام کا بھی بھلا ہو۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم ملک کی معیشت پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اب گویا آخری مرحلے پہ ہیں۔ ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے، ہمارا ڈالر سٹیبل ہوا ہے، ہماری ایف ایکس کمیٹیاں بیٹھی ہوئی مشورے کر رہی ہیں، باہر ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، لگتا ہے آئی ایم ایف بھی کچھ خوش ہو رہا ہے ہم سے، پتہ نہیں اچھی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن کچھ انڈیکیٹر ایسے آ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے ٹارگیٹ بھی پورے نہیں کر پا رہے، امپورٹ ایکسپورٹ کوئی زیادہ پہلے کی نسبت کچھ اچھی نہیں ہے، ریونیو بھی کچھ زیادہ اکٹھے نہیں کر پا رہے۔ کیا معیشت کی صورتحال ہے؟ ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ جو ملک کی ممتاز معیشت دان ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا لگ رہا ہے ملک کی معیشت کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے، تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کیا دیکھتی ہیں اس وقت؟ کچھ اچھی خبر ہے یا پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک ہم؟ شکریہ صاحب، اچھی خبریں تو آپ نے سنا دی کہ اسٹاک ایکسچینج اپنی انتہائی بلندیوں پر ہے اور اپنی نفسیاتی حد 65,000 کو عبور کر گیا، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی آرگیومنٹ سننے کو ملتا ہے کہ یہ 30 خاندان ہیں جو اسٹاک ایکسچینج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری 5 بلو چپ کمپنیز ہیں، انہی میں انویسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے کم ہونے کی بات کریں کہ جی 91% کے قریب کم ہو گیا ہے پچھلے سال کی نسبت، تو اس میں بھی ہمیں ساتھ ہی یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ معیشت کو سکویز کر رہے ہیں، آپ جتنا خرچ کم کریں گے ہماری معیشت کا کافی حد تک انحصار حکومت کے اخراجات پر ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفیسٹس جو ہیں، جتنے بھی ہم ڈیفیسٹس کریٹ کرتے ہیں، ان کی ڈائریکٹ امپلیکیشن آتی ہے امپلائمنٹ کے اوپر۔ تو کچھ جو چیزیں اچھی ہوئی جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کی مینجمنٹ بہتر ہوئی۔ اب مینجمنٹ بہتر ہونے سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں ڈیلیز نظر نہیں آئے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ 12 جنوری کے قریب معاہدہ ہو جائے گا اور ہمیں پیسے مل جائیں گے، لیکن اتنا ریلائنس ہونا معیشت کا آئی ایم ایف کے اوپر کہ ہم 700 ملین کے لیے بھی بہت سارے کمپرومائزز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نان ٹیکس ریونیو کے اوپر ہمارا ابھی بھی انحصار ہے کہ ہم اپنا ٹیکس ریونیو زیادہ تر نان ٹیکس ریونیو سے اکٹھا کرتے ہیں۔ مجھے جو 3 سب سے بڑے مسئلے نظر آتے ہیں جن پہ ابھی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آتی اور ہم دائروں میں بار بار گھوم رہے ہیں، پہلی ایک جو سب سے ابھی ریسنٹلی ہم دوبارہ سن رہے ہیں کہ جی کسٹمز کو آئی آر ایس سے یا ان لینڈ ریونیو سے علیحدہ کر دیا جائے گا، تو یہ پھر دوبارہ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ان کو اکٹھا کیا، ایک ٹاپ پروجیکٹ ورلڈ بینک نے شروع کیا اور اسی میں ٹریپ ہو گیا، اور ابھی تک وہ ٹریپ جاری ہے کہ ہم پھر ریفارم کے نام پر کسٹمز کو علیحدہ کر رہے ہیں ان لینڈ ریونیو سے۔ کوئی ایک انالیسز، ایک پالیسی پیپر آنا چاہیے تھا جس پہ بتایا جاتا کہ اکٹھا کرنے کے جو مقاصد تھے وہ کیوں پورے نہیں ہو سکے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک انڈیجنس سافٹ ویئر وی باک ریفارمز لگائی گئیں کہ جی ہم وی باک کا سسٹم لگا رہے ہیں اور ویب بیس سسٹم ہوگا جس کی وجہ سے ایکسپورٹس کو فائدہ ہوگا۔ اب جب ان کو پھر علیحدہ کیا جا رہا ہے تو ڈیٹا شیئرنگ کے مسائل، نادرا سے یہ ڈیٹا لے نہیں پا رہے، ہم کوئی نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر نہیں بنا رہے جہاں تمام ادارے ڈیٹا لے سکیں، اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، کچھ سیکیورٹی کنسرنز اور خدشات ہیں۔ تو یہ ایک مجھے سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا نظر آتا ہے کہ ہم دائروں میں ہیں اور ٹیکس ریفارمز ہم کرتے ہیں، بہت پامپ اینڈ شو کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کچھ ریزلٹس نہیں دیتے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے امپروو کریں، ہم دوبارہ پہلے پہ صفر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ کمپیٹیٹیونیس کا ہے کہ کوئی بھی ملک ہو وہ جب تک اپنی پروڈکٹیوٹی کو نہیں بڑھائے گا، پروڈکٹیو کیپیسٹی کو نہیں بڑھائے گا، انڈسٹریلائزیشن نہیں کرے گا، تو صرف گورننس یا مینجمنٹ کو بہتر کر کے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ ہم امپورٹس بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کا را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارا جو ریلائنس ٹیکسٹائل پہ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا۔
ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹس میں شارٹیجز ہیں. اب یوریا کی شارٹیج ہے, اب آلو پیاز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اب ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم بنیادی قسم کے معاملات بھی حل نہیں کر پاتے, اور ہر سال یہ شارٹیجز اینڈ سرپلسز کا چکر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے, جس کے درمیان بہت سارے غریب لوگ پس جاتے ہیں. تو پروڈکٹیوٹی, کمپیٹیٹیونیس بڑھانا, انرجی پالیسی کو ٹھیک کرنا, اور اس میں عام آدمی کی سہولت کے لیے کام کرنا, وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے. تو دوسرا مسئلہ ٹیکس کے بعد پروڈکٹیوٹی, کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا, ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا ہے, جو ہم نہیں کر پا رہے, اور اس کے اوپر مجھے کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آتی. تیسرا مسئلہ جو مجھے سب سے زیادہ گمبھیر لگتا ہے کہ ہم نے منصوبہ بندی کا ادارہ جو قائم کیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں بائیلیٹرل ایڈ بہت زیادہ مل رہی تھی امریکہ سے, اور ہمیں کچھ پروجیکٹس چاہیے تھے جلدی جلدی سے جن پہ ہم وہ ایڈ خرچ کر سکیں. اب ایڈ ختم ہو گئی اور ملٹی لیٹرل لونز شروع ہو گئے, لیکن منصوبہ بندی کا ادارہ ابھی تک ایڈ ہاک پالیسیز کے اوپر ہی کام کر رہا ہے, اور ہم ابھی تک یہ نہیں سوچ پائے کہ وہ لنک جو تھا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ود دی ڈیولپمنٹ, اور وہ ہم نے اپنے انڈیجنس ریسورسز سے کرنا ہے, اور جس میں ڈیٹ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے, وہ ہم ابھی تک نہیں حل کر پائے. اور 18ویں ترمیم کے بعد اس میں پیش رفت اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اب اس میں صوبوں کا حصہ منصوبہ سازی میں بہت زیادہ ہے, اور اب اگر صوبے منصوبہ سازی کے حصے میں عمل میں حصہ نہیں لیں گے, اور ایک سینٹرلائزڈ قسم کی پروجیکٹ بیسڈ اپروچ چلے گی, اور انتہائی مہنگے قرضے لے کے ہم کچھ پروجیکٹس پورے کرنے کی کوشش کریں گے. سو پروجیکٹ بیسڈ اپروچ آف دی اکانومی از ناٹ گیونگ اس ریزلٹ, اور اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا. ہم الیکشن کے زمانے میں کچھ سڑکیں بنا دیں, کچھ پانی کی اسکیمیں شروع کر دیں, کہیں کچھ لوگوں کو جلدی جلدی سے حکومتی اداروں میں بھرتی کر دیں. جب تک پلاننگ ہمارے مسائل کے حل کے ساتھ الائن نہیں ہوگی, اور جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے ہم جو خرچ کر رہے ہیں, یہ ایک انتہائی مہنگا بجٹ ہے ہمارے پاس, انتہائی مہنگے پیسے ہیں, تو ہم ڈونرز کے بنائے ہوئے کچھ پروجیکٹس بنا کر آگے نہیں جا پائیں گے. تو بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے, اچھی باتیں ہیں, وقتی طور پر کچھ ہمیں سانس آیا ہے, کچھ ہمیں ہمارے دوستوں کی طرف سے انویسٹمنٹ, چائنا نے انویسٹمنٹ کا عندیہ دیا ہے کہ پاکستان ریفائنری میں وہ کرے گا, کچھ اے ڈی بی کی طرف سے آیا ہے, کچھ اور دوستوں کی طرف سے ہمیں سرمایہ کاری کی خاطر خواہ باتیں نظر آئے ہیں, اور کچھ باتیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں میٹیریلائز ہوتی. لیکن جب تک ہم اپنے 3 مسئلے حل نہیں کریں گے, ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو, ہم اپنے پلاننگ کے نظام کو, اور ہم اپنی ملک کی کمپیٹیٹیونیس کو بہتر نہیں کریں گے, آگے جانا مشکل ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ناریہ طاہر صاحبہ جی, آپ نے پوری گفتگو سنی جی, سارا معاملہ دیکھا اور نظر آیا آپ کو, آپ نے ہمارے معیشت دانوں کی رائے سنی, وہ معاملات جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے انسائیڈ پوری سٹوریاں دیکھیں, اور پھر اس کے مختلف زاویوں کو آپ نے پرکھا, ہر آدمی کس طرح دیکھتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم معیشت کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.